نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا پیار یہ دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، اس سے تازگی پیدا ہوتی ہے، روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ ویسے جب سینے میں دل ہوتا ہے تو محبت تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ شہرت سے پیار کرتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں، لیکن دولت کا، شہرت کا، ان چیزوں کا پیار دل کو سخت کرتا ہے اور روح کو بے آباد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور بھوکا ہو تو اور خطرناک ہوتا ہے۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ اندر سے بندہ اجڑ جاتا ہے پوری طور پر، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دولت سے، شہرت سے، عہدوں سے، اقتدار سے، ذاتیات سے پیار کرنے سے روح بے آباد ہوتی ہے۔ اللہ سے، اللہ کے پیارے رسول سے، صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے جتنی بندہ محبت کرتا جاتا ہے اس کا دل آباد ہوتا جاتا ہے۔ آج ہمارے مختلف مسائل ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی توجہ اور ذہن کی ترجیحات ایسی محبتوں میں کھو گئی ہے جو خالص دنیا کی محبت ہے۔ اگر ہم اپنے باطن کو اور اپنے دل کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ یہ جو بے چین روحیں ہیں یہ قرار پائیں گی، یہ جو الجھے خیالات ہیں یہ دروازہ رسول پہ جھک جائیں گے۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ جس کے ہاں بھی اللہ اولاد دے اسے چاہیے کہ اس کا نام حضور کے صحابہ کے ناموں پہ رکھے، اہل بیت نبوت کے ناموں پہ رکھیں۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ جب آپ یہ نام رکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس بچے کی شخصیت پر اس کا اثر ہو رہا۔ تو صحابہ اور اہل بیت سے خوب محبت کریں، ان کے لیے اپنے دلوں کے اندر، بیٹا بیٹھ جائیں آپ سارے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وہی رضوی صاحب فرما رہے تھے نا کہ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو توجہ تقسیم ہوتی، تو وہ تو ماشاءاللہ بڑے پرجوش ہیں، تو میری طرح کا ڈھیلا ڈھالا ہو تو بالکل ہی توجہ تقسیم ہو جاتی۔ تو آپ تشریف رکھیں۔ اور ویسے بھی جس نے موبائل بنائے تھے نا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ 24 گھنٹے ہاتھ میں رکھنے، ہاں جی کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ خوب محبت کریں، اہل بیت اطہار کے ساتھ خوب محبت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے۔ کچھ لوگ بڑا ہی پسند کرتے ہیں بحثوں میں الجھا رہنا، بڑا ہی، ہر موقع پر بحث چھیڑ دیتے ہیں، لیکن محبت کرنے والے ہر موقع پر محبت ہی کر کے دکھاتے ہیں، پیار ہی کر کے دکھاتے ہیں۔ خوب محبت کریں، خوب پیار کریں حضور کی اولاد پاک سے۔ دوسری بات، اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک کا ہمیں جتنا بھی پیار سکھایا ہے نا، وہ حضور کے صحابہ نے سکھایا ہے۔ یہ جو آج لوگ دعوے دار بنے ہیں، سمجھ نہیں آتی یہ کیسے دعوے دار بن گئے ہیں۔ روایت تو وہی ہے جو حضور سے صحابہ نے لی اور پھر صحابہ نے آگے امت میں تقسیم کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی مقدس جماعت نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اس عقیدت کا، اس محبت کا، اس وارفتگی اور اس شوق کا تعلق رکھا ہے کہ پوری امت کو پتہ چلا ہے کہ ہم نے ان سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کی قسم
مجھے اپنے ہر رشتے سے نبی پاک کا ہر رشتہ زیادہ پیارا ہے، حضور کی اولاد پاک سے زیادہ پیار ہے۔ جب ان کے والد گرامی نے کلمہ پڑھا تھا تو حضرت صدیق اکبر بڑے خوش تھے، میری 4 نسلیں صحابی ہو گئی۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے بڑی برکت کی بات ہے کہ جہاں آپ کی اولاد، آپ کے پوتے، نواسے نواسیاں صحابی ہیں، وہاں آپ کے والد گرامی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم میرے والد کے اسلام لانے کی مجھے بڑی خوشی ہے، لیکن حضور کے وہ چچا، چند چچاؤں میں سے جو ابھی کلمہ نہیں پڑھتے، فرمایا ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہوتی، اس لیے کہ ان کے مسلمان ہونے سے حضور کا دل ٹھنڈا ہونا مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ تو صحابہ اور اہل بیت یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے جو امت کو راہ عمل فراہم کرتا ہے، جن کے نقوش راہ پہ چل کے لوگ اپنے اپنے لیے خیرات اکٹھی کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا اور خاندان مبارکہ کا پیار سکھایا ہی صحابہ نے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ایک محفل مبارکہ میں سرکار جلوہ فراز تھے اور بہت بڑی تعداد صحابہ کی وہاں حاضر ہو گئی، تو جگہ بظاہر ذرا کم تھی۔ حضور کے مقدس قدموں سے لے کر پچھلی دیوار تک صحابہ تشریف فرما تھے، تو ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، تو لگ رہا تھا کہ جگہ کم ہے۔ اچھا، اچانک ایسا ہوا کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آ گئے۔ اب محفل کی بظاہر کیفیت یہ ہے کہ کسی آدمی کے نئے کے بیٹھنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی محفل میں آئے تو ہر آدمی چاہ رہا تھا اٹھوں اور میں حضرت علی کو جگہ دوں اور اپنی جگہ پہ بٹھاؤں، سب چاہ رہے تھے، لیکن وہی اٹھے جن کا نمبر پہلا ہے، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک تھاما، اپنی جگہ پہ لا کے حضرت علی کو بٹھایا۔ کچھ کام ایسے بعض اوقات تو تقریر سے، گفتگو سے، اچھے جملے سے ماحول میں اثر پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات بعض لوگوں کے عمل سے بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ عمل ایسا کرتے ہیں کہ محفل میں ایک تازگی آ جاتی ہے، ایک خوبصورتی، ایک رہنائی پھیل جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اٹھنا اور جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تھام کے لانا اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھانا، میری طرف دیکھیے گا، وہ ماحول کو اتنا خوبصورت بنا گیا، خوشبو اتنی پھیل گئی، ٹھنڈک اتنی آ گئی، ہر آدمی کا دل اس قدر زیادہ راحت میں آ گیا۔ حضور کے ہوتے ہوئے کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، کریم خود ہی بولے اور حضور فرمانے لگے، لوگوں دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ پھر حضور فرمانے لگے، کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، صاحب عزت لوگ ہی دوسرے کی عزت کرتے۔ تو ان لوگوں کے قریب جانے سے ہی تو اندازہ ہوتا ہے کہ مقام اہل بیت کیا ہے۔ تیسرا پہلو، چند باتیں وہاں عرض کر کے بات کو سمیٹ دوں گا۔ تیسرا پہلو حضور کی اولاد پاک کا، بڑے ٹھنڈے دل سے میری ایک بات سنیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سکھی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر سکھی ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کے اندر سے تکلیف میں ہوتے ہیں نا، وہ تلخ بھی ہو جاتے ہیں، ترش بھی ہو جاتے ہیں، ان کے رویوں میں گھٹن بھی آ جاتی ہے، مزاج میں تلخی آ جاتی ہے۔ جتنے بھی آپ لوگ یہاں موجود ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی کو گھر کی کوئی پریشانی لاحق ہے نا اور اپنے گھر میں کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو باوجود محفل میں بیٹھنے کے اس کا ذہن بار بار کہتا ہے، یار وہ مسئلہ جو ہے نا، وہ میں نے اٹھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، حل کرنا ہے۔
یہ ایک فطری مسئلہ ہے کہ آپ اگر گھر کی آزمائشوں میں کسی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے باہر بھی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے نا، بڑے بڑے، وہ گھروں کے معاملات کے اندر بڑے مطمئن تھے، اپنے گھر کی بنیادیں مضبوط بنا چکے، تو بڑے انقلاب باہر کر دیے ان لوگوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو تجرد کی زندگی سے اور رہبانیت کی زندگی سے منع کیا۔ بھرپور خاندانی زندگی حضور نے گزاری ہے۔ نبی پاک نے نکاح فرمائے ہیں، حضور کے گھر میں اولادیں ہوئیں، 3 شہزادے، 4 شہزادیاں، پھر ان شہزادیوں کی آگے اولادیں ہوئیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان پھیلا ہے۔ حضور نے ایک گھر بنایا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، اور پھر ہمیں یہ کہا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہ میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رہو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ تو غور تو کریں، خاندان نبوت کن بنیادوں پر اسے کھڑا کیا گیا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے بظاہر کون سے اسباب اختیار کر کے ہمیں دیے؟ تو سب سے پہلی بات، حضور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اپنے گھر والوں کو وقت دیا کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا کریں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کا بچہ کس بد عقیدہ، کس بد مذہب کے پاس بیٹھنے لگتا ہے۔ جب پورے طور پر نظریات خراب ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے۔ غلط دوستوں میں بیٹھتا ہے، بری سنگتوں میں بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہے موبائل کو دینے کے لیے، ٹائم ہے دوستوں کے ساتھ کھانے جانے کے لیے، ٹائم ہے سیر کے لیے دوستوں کے ساتھ جانے کے لیے، اور بیکار قسم کی چیزوں میں الجھنے کے لیے۔ حضور وقت دیتے تھے۔ بخاری میں موجود ہے، حضور کی جو سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب، سب سے بڑی صاحبزادی جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضور جب نماز کے لیے مسجد شریف میں تشریف لاتے تھے تو محبوب نے اپنی نواسی کو بھی ساتھ اٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ حاجی نمازی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بعض حاجی نمازی کہتے ہیں اے بچے نو لے جا، میں نماز پڑھنی ہوندی ہے۔ تو بچہ کس کے ساتھ کھیلے گا جناب؟ آپ نے کس چیز کا نام تقوی رکھا ہوا ہے؟ ان کو وقت کون دے گا؟ ان کے چھوٹے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کے جوابات کون دے گا؟ آپ ان بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ باہر بڑے فریش ہیں، گھر آئے ہوئے ہیں تو تھکے ہیں، آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے اپنے بچوں کو، ان کے ساتھ وقت بتائیے، ساری چھٹی آپ بچوں کے ساتھ گزاریے۔ ایک شخصیت آئی حضور کی بارگاہ میں تو نبی کریم علیہ السلام بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے، حسنین کریمین حضور کے سینے کے ساتھ لپٹ رہے تھے۔ وہ تو حضور سجدے میں بھی ہوتے تھے تو سرکار کے سر انور پر اور مقدس کندھوں پر سواری کرتے تھے۔ تو حضور بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پیار ہو رہا ہے، محبت ہو رہی، بچے کھیل رہے ہیں سرکار کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کو بڑا وقت دیتے ہیں، میں تو نہیں دیتا۔ حضور دل لگی کر رہے تھے نا، پیار کر رہے تھے بچوں سے۔ آپ بڑا وقت دیتے ہیں، میں تو نہیں دیتا۔ پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ کریم فرمانے لگے تمہارے دل سے اگر اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ ایک شخص کو نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتے تھے، تو آپ اس کے گھر میں تشریف فرما تھے، یا گورنر بنا رہے تھے یا کوئی عہدہ دے رہے تھے، تو کاغذات تیار ہو رہے تھے۔ تو ان کا بچہ دوڑا ہوا آیا، حضرت عمر نے بڑی محبت فرمائی، پیار کیا، تو وہ شخص کہنے لگے جی آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں، میں نہیں ان کو وقت دیتا، یہ جانے ان کی ماں جانے۔ تو جناب عمر نے فرمایا یہ کاغذات دینا ادھر۔ وہ کاغذات دیے تو آپ نے پھاڑ دیے، فرمایا جو اپنے بچوں سے پیار کرنا نہیں جانتا وہ قوم کے بچوں سے کیا پیار کرے گا، لہذا آپ عہدے کے قابل نہیں ہیں۔ تو دلوں میں جب تک شفقتیں ہی نہیں ہیں اولاد کے لیے، وقت دیں، اپنے گھر میں ٹائم دیں۔ میں اکثر دوستوں سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ موبائل کم استعمال کریں، تو نوجوانوں کا نام لے کے اکثر میں بات کرتا ہوں۔
تو مجھے ایک دفعہ ایک نوجوان کہنے لگا کہ حضرت آپ جوانوں کی بات کرتے رہتے ہیں، میری گزارش یہ تھی کہ ذرا بزرگوں کو بھی کہہ دیں، ابا جی جب بھی گھر آتے ہیں موبائل چھوڑتے ہی نہیں، اماں نے 2 باتیں کرنی، ہم نے 2 باتیں کرنی، اب تو یہ سرائیت کر گیا، بڑوں میں بھی مسئلہ، گھر میں وقت دیں۔ حضرت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھ سے میرے کریم نے فرمایا فاطمہ کل میں آپ کے گھر آ کے قیام کروں گا۔ حضور میرے گھر آئے اور رات قیام فرمایا، ایک سائیڈ پہ امام حسن کو سلایا، ایک سائیڈ پہ امام حسین کو سلایا۔ رات میں امام حسن نے دودھ مانگا، محبوب خود اٹھے، پیالے میں دودھ ڈالا، دینے لگے تو امام حسین نے بھی مانگ لیا، تو کریم فرمانے لگے نہیں پہلے حسن کو ملے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے۔ فرمایا نہیں، پیار دونوں سے ہے، مانگا پہلے حسن نے۔ مانا کیا ہے؟ حضور وقت دیتے، ٹائم دیتے، تھوڑا اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں۔ بعض لوگ بڑے زبردست بات کرتے ہیں، کمال بہانہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں نا چاچے نال بڑا پیار ہے، سکولے چاچے نال ہی جاندا ہے، تو جدو تسی نہیں کھڑنا پھر انہیں کسے نال تے جانا ہی ہے۔ یہ فلاں سے بڑا پیار، او بھائی چھوڑ دیں، آپ اپنی اولاد کو ٹائم دیں۔ دوسری بات، ہمارا آج مزاج یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بہت ساری سہولیات گھر لے آئیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ لے آئیں تو شاید اس سے بچے بڑے سکھی ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، اولاد کی تربیت پر توجہ دیں۔ آپ کے بچے اگر بیکار ہیں تو پیسہ جتنا بھی ہوگا بچے ضائع کر دیں گے، اور اگر آپ کے بچے کامیاب ہیں تو پیسہ کم بھی ہوگا، تو بچوں کی قابلیت کی وجہ سے وہ دنیا میں اور معاشی معاملات میں کہیں کمزور نہیں پڑیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ میرا نہیں خیال آج مولوی صاحب، پیر صاحب بھی اللہ ماشاءاللہ یہ دعا مانگے، لیکن حضور نے مانگی ہے۔ نبی کریم نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ اللہ سے فاقہ مانگا ہے حضور نے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے گا نبی پاک کے گھر میں جو فقر ہے اس پر حضور مجبور نہیں، وہ فقر اختیاری ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں مجھے اجازت دی گئی تھی، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، مجھے اجازت دی گئی نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن میں نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے دعا مانگی، اے اللہ ایک وقت روٹی دے اور ایک وقت فاقہ دے۔ اپنے بچوں کو صبر کرنا بھی سکھائیں، کبھی کھانا نہ بھی ہو تو انہیں ایک وقت بغیر کھانے کے بھی گزارا کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ہم باہر نکل کے بات سنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی آج بچے کی مرضی کا کھانا نہیں پکا تھا، اس نے موبائل توڑ دیا، یہ کمال کی بات ہے کوئی؟ حضور نے تو فقر سکھایا اپنی اولاد۔ پڑھیے نا بخاری مسلم، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے عرض کیا ہے غلام دے دیں، گھر کے کام کاج میں میرے ہاتھ بٹائے گا، تو محبوب نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں۔ مانا کیا ہے؟ کام کاج آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ ہر آدمی کی بیٹی دکھی ہے اپنے اپنے گھر میں، ہر دوسرا آدمی دکھ سنا رہا ہے۔ بتاؤ اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائے؟ لیکن محبوب کی شہزادی نے تو کیا ہے۔ انہیں عملی زندگی پہ لگائیے۔ آپ نے لاڈ پیار کے نام پر ان کی تعمیر ہی روک دی ہے، تربیت ہی روک دی ہے۔ حضور کی اولاد پاک کا کمال یہ ہے کہ محبوب کریم نے انہیں فقر پہ خوش رہنا سکھایا، فقر پہ راضی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تمام لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 3 دن پانی بند رہا، کھانا بند رہا، پھر بھی بڑی دلیری سے لڑے۔ کہنے لگے اسلام کا فطری اصول ہے کہ سحری سے مغرب تک روزہ ہوتا ہے، پھر بھی عصر کے بعد انرجی ختم ہونے لگتی ہے، اور یہ کہ 3 دن بغیر کھائے پیے اور پھر بہادری سے لڑنا۔ میں نے کہا صاحب میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن جن کی اماں نے 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں 3 دن بغیر کھائے پیے روزے رکھنا سکھا دیا تھا نا،
ان کے لیے کربلا سجانی مشکل نہیں تھی۔ امام راضی نے لکھا ہے نا، 3 دن روزے رکھے تھے حضور کی اولاد پاک نے، اور ہر افطار میں بھکاری آ گیا تو وہ غریب کو دیتے رہے اور کھجور پانی سے گزارا کرتے رہے۔ انہیں تو 7 سال کی عمر سے عادت تھی 3 دن کی بھوک کاٹنے کی، لہذا بھوک کاٹنی پڑی تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو بھائی حضور نے اپنے گھر میں فقر کی۔ اور تیسری بات مزے کی، ہر مصنف ہر سیرت نگار لکھے گا کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن وہی لکھنے والا چند سطریں چھوڑ کے آگے یہ بھی لکھے گا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا کیا۔ آپ کو ملے گا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے گھر کا کمبل بھی فروخت کر دیا۔ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا ان کا معیار رہا۔ اہل بیت نبوت نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم نے فقر میں بھی سخاوت کو نہیں بھولنا۔ آج چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں گلی محلے کے، اس کے لیے بھی ہم انتظار کرتے ہیں کوئی ویلفیئر سوسائٹی آئے گی، کوئی MNA صاحب آئیں گے، کوئی MPA صاحب آئیں گے۔ تو عزیز بھائی، آپ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تو اپنے ہاں خود ہی حل کر سکتے ہیں۔ اسی گلی کے اندر ایک گھر ایسا ہوتا ہے جن کے پاس صبح بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہوتے، لیکن اسی گھر کے کونے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی بستے ہیں جن کے گھر میں 10-15 ہزار کا پیزا لیے اور فاسٹ فوڈ لیے رات کو ڈلیوری بوائے کھڑا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا مینج کریں تاکہ لوگ ساتھ مل کے سارے چل سکیں۔ باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس سمیٹنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وقت دیا ہے، فقر سکھایا ہے، اس میں سخاوت سکھائی ہے۔ نبی پاک کے سامنے حسنین کریمین کی ڈیوٹی تھی ایک دوسرے کو پکڑیں کشتی کریں، حضور نے انہیں جہاد کا جذبہ دیا ہے۔ مولا علی شیر خدا خود پکڑ کے اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کے گئے، بازو تھام کے فرمایا تمہارے خالو ہیں حضرت عثمان غنی، ان پر بلوائی حملہ آور ہیں، ان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی ان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ جہاں زیادہ خطرہ تھا وہاں حسنین کریمین کو کھڑا کیا۔ وہ قوم جو اپنے بچوں کو سلاتی ہے کہ بیٹا سو جا بلی آ گئی ہے، تو بلی سے ڈر کے سونے والا شیر کیسے بنے گا؟ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی بات سنا، تو بہادری سکھائی ہے نبی پاک نے، استقامت سکھائی۔ اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آج کل آپ کا کسی مسجد میں فجر کے وقت جانا ہو نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پکے نمازی کتنے ہیں۔ آج کل ان دنوں میں جا کے دیکھیں آپ۔ ویسے بھی ہماری محفلیں لمبی ہیں، نمازیں مختصر ہیں الا ماشاءاللہ۔ آپ جائیے فجر میں اندازہ کیجئے، رات 2 بجے تک موبائل چلانے والی قوم، اور کوئی کومنٹس اور کوئی لائکس اور کوئی ویوز کا چکر، اللہ معاف کرے۔ جبھی تو معاذ اللہ بات خاکوں تک چلی گئی ہے۔ ہم نے زندگی کو سمجھ ہی کیمرے کے اندر لیا۔ خدا کے بندو، فجر کے وقت اصل نمازی ہوتے ہیں کسی بھی محلے کے۔ ہزاروں کے محلے میں اگر صف بھی پوری نہ ہو تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کہاں کھڑے۔ امام حسین کا، امام حسن کا، مولا علی شیر خدا کا، سیدہ فاطمہ کا، جہاں کہیں بھی آپ تذکرہ پڑھیں گے سب سے زیادہ یہ آپ کو مصلی پہ مصروف نظر آئیں گے، عبادت کے لیے بیدار نظر آئیں گے، اور اتنا زیادہ نماز اور قرآن مجید سے ان کو پیار ہے کہ جب تلواریں چل رہی تھیں تو امام حسین نے سجدہ وہاں بھی کیا، اور قرآن مجید تو اتنا پڑھا ہے کہ نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہا ہے۔ میرے سخی حسین دی شان ویکھو، ایسا رتبہ تے کسے بھی پایا نہیں، لکھاں ہوئے شہید جہان اندر، پر ہتھاں اتے تے کسے بال کہایا ہی نہیں، تے ممبراں تے اتے تے سب قرآن پڑھ دے، پر چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔ تو عزیز، اگر میرا اور آپ کا قرآن مجید سے اور نماز سے تعلق ہی کوئی نہ ہو
تو پھر ہم حسینی ہیں، تو محفلوں کی حد تک حسینی تو ڈھیر سارے ہیں، میں نے بڑے ہی دیکھے، اور جلسوں کی حد تک تو حسینی ڈھیر سارے ہیں، بڑے دیکھے ہیں۔ خیر یہ بھی غنیمت ہے اس زمانے میں، پر یہ کہ اپنا تعلق تو نماز سے مضبوط کریں، اپنا رشتہ تو قرآن مجید سے مضبوط کریں، اپنے گھر کے اندر وہ ساری چیزیں لے کے آئیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد پاک کے لیے خاص فرمائی ہے۔ آخری گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ اگر 1 سے 10 محرم تک کچھ چیزوں کی پابندی کی جاتی ہے، یہ والے کام نہیں کرنے چونکہ 10 محرم تک دن چل رہے ہیں، یا رمضان میں بعض لوگ بڑا خیال کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ویسے ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین سارا سال پرہیزگاری کی بات کرتا ہے، وہ سارا سال تقوی کی بات کرتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو سمجھائیں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے جس آدمی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے نا اور ابھی تک اس کی بدیوں پر اس کی نیکیاں غالب نہیں آئیں تو پھر اسے اپنی فکر کرنی چاہیے، پھر اسے خیال کرنا چاہیے وہ کس طرف جا رہا ہے، اپنے اوپر توجہ دیں۔ یہ مقام توجہ ہے، بڑا خوبصورت یہ اہتمام ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات ذی وقار انشاءاللہ العزیز اذان ظہر